آیا ہوا ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، میرے فرشتوں ذرا بتلاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے، روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اسی دعوت اللہ کے لیے، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی زندگی کے 950 برس دے دیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ کو، جو اتنا بڑا ظالم اور بت پرست انسان تھا، اپنے باپ کو ابا جان کہہ کر پکارتے رہے صرف اور صرف اسی توحید کے لیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام زندہ آگ میں چلنے کے لیے تیار ہو گئے، مسکراتے ہوئے آگ میں کود پڑے صرف اور صرف اسی توحید کی خاطر، اپنے شہر کو چھوڑ دیا اسی توحید کی خاطر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی سب کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو، تم سبھی سب کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حاضرین جمعہ، برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ملت کی پردہ نصیب ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات کا لقب دے کر کے اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بے سہارا
لاچار بے بس اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری اور آپ کی رشت و ہدایت کے لیے، ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، ہمیں اور آپ کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اس دار فانی کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کی بے شمار درود و سلام نازل ہوں ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم بارک و بارک وسلم علیہ۔ سامعین کرام، بڑی ہی دنوں کے بعد اللہ رب العالمین کی توفیق سے قرآن و حدیث کی باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کہنے والوں کو اور سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، یہ مہینہ جو چل رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ آج کے لیے میں نے جو موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک کو کیسے گزاریں۔ اب یہاں پر دو سوال پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ عنوان، یہ موضوع، یہ ٹاپک خود ایک سوال کی طرح ہے کہ ہم کیسے گزاریں یہ مہینہ۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ ٹاپک چننا ہی تھا تو اس ماہ مبارک کے سب سے پہلے جمعہ میں مجھے چننا چاہیے تھا، میں نے اس موضوع کو رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے کے تیسرے جمعہ میں کیوں چنا؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جیسے دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، جس طریقے سے عید کا دن قریب آتا جا رہا ہے، ہماری سستی، ہماری کاہلی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مہینے کے اندر۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کو دیکھنا ہوگا، اپنی توحید کو دیکھنی ہوگی کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ کیا ہمارے دلوں کے اندر وہی ایمان ہے جو صحابہ کی دلوں کے اندر تھا؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر وہی ایمان ہے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا؟ میرے بھائیوں، ذرا صحابہ کی زندگی اٹھاؤ، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھاؤ، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی اٹھاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء میں اگر کوئی چیز آپ کو کامن ملے گی تو وہ صرف اور صرف ایک چیز ملے گی، اور وہ ہے توحید، دعوت اللہ، ایمان۔ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کو بھیجا، جتنے رسول کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، تمام کے تمام انبیاء کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ میرے بندوں کو، اے میرے نبی، میرے بندوں کو سکھا دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نوح علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے، 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن ان پر ایمان لانے والے صرف چند لوگ تھے۔ انہوں نے اگر اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی۔ اس روئے زمین پر جتنے انبیاء آئے، تمام کے تمام انبیاء کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اسی دعوت اللہ کے لیے، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی زندگی کے 950 برس دے دیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ کو، جو اتنا بڑا ظالم اور بت پرست انسان تھا، اپنے باپ کو ابا جان کہہ کر پکارتے رہے صرف اور صرف اسی توحید کے لیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام زندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے، مسکراتے ہوئے آگ میں کود پڑے، صرف اور صرف اسی توحید کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اسی توحید کی خاطر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، مکہ کے اندر راستے میں، اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اسی توحید کی وجہ سے اللہ کے نبی کو سوکھے اکاس میں مارا گیا،
آپ لہولہان ہو گئے اسی توحید کی خاطر آپ نے مار کھایا. طائف میں جا کے اللہ کے نبی نے پتھر کھائے اسی توحید کی خاطر. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ صبح کو نئے کپڑے پہنتے ہیں تو شام کو نئے کپڑے پہنتے ہیں. ان کا خوشبو مکہ کے باہر سے آیا کرتا تھا. وہ جو جوتے پہن کر جایا کرتے تھے میرے نوجوانوں, مکے کے باہر سے یمن سے ان کا جوتا آیا کرتا تھا. انہوں نے تمام کی تمام دولت ٹھکرا دی اسی توحید کی خاطر. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی توحید کی خاطر سولی پر چڑھ گئے. میری ماں میری بہنوں ذرا یاد کرو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جنہوں نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جانا گوارا کر لیا. اپنے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جانا گوارا کر لیا. اپنے جوان بیٹے کے سامنے اپنے شوہر کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا, لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کیا, اپنے ایمان سے کمپرومائز نہ کیا. ذرا ہم غور کریں ہمارا ایمان کہاں ہے, ہمارے دل کے اندر کتنا ایمان ہے, اور ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ کتنا مضبوط ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم تو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں, ہم رسول کو ماننے والے ہیں. کیا ہم رسول کو ایسے ماننے والے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ہماری مسجد ویران مزارات آباد؟ کیا ہم نبی کو ایسے ہی مانتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں؟ صحابہ کی زندگی اٹھاؤ, صحابہ کی زندگی اٹھاؤ, انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اسی توحید کی خاطر میرے عزیز ساتھیوں. اور یہ توحید اتنی اہم چیز ہے, یہ توحید اتنی اہم چیز ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے, بڑے بڑے لوگ آئیں گے. اس روئے زمین پر زندگی گزارنے والے, سکون کی زندگی, آرام کی زندگی, عیش و عشرت کی زندگیاں گزارنے والے آئیں گے. اللہ کے سامنے گزارش کریں گے, اللہ زمین بھر کے سونا لے لے لیکن اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی, اور جب ایمان کی دولت نہیں ہوگی تو اللہ انہیں معاف نہ کرے گا. میرے بھائیو, ہم خوش نصیب ہیں کہ سروے زمین پر اللہ کے کروڑوں بندے ہیں, اللہ کے کروڑوں بندے سروے زمین پر زندگی گزارتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے, ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اس ایمان کی ویلو, اس ایمان کی قدر نہ ہو, اس نعمت کا ویلو ہمیں اور آپ کو اس زمین پر پتہ نہ چلے. لیکن کل قیامت کے دن جب بڑے بڑے لوگ آئیں گے اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ زمین بھر کے سونا لے لے لیکن جہنم کی آگ سے بچا لے. لیکن ان کے اندر ایمان نہ ہوگا, ان کے پاس ایمان کی دولت نہ ہوگی, انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور آگے بڑھو میرے عزیز ساتھیوں, اس ماہ کے روزے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والے, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ذرا غور کرو, اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے, ایمان والے سے اللہ نے خطاب کیا ہے. اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا, اللہ نے پوری دنیا کو خطاب نہیں کیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے صرف ایمان والوں کو خطاب کیا ہے اور کہا ہے تمہارے اوپر روزے فرض ہیں, تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر روزے فرض ہیں. اب ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ آج اس ماہ مبارک کی 16 تاریخ, آج 16 روزے مکمل ہو جائیں گے. اپنی گریبانوں میں جھانکو میرے نوجوانوں اور سوچو کہ اس 16 دنوں میں ہم نے کتنے دن روزے رکھے اور کتنے روزے ترک کیے. سال کے 11 مہینے کھاتے اور پھرتے رہتے ہیں, لیکن جب ماہ مبارک آتا ہے, رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے, تو ڈاکٹر سے پرچی بنوا کر کے گھومتے ہیں صاحب ہماری تو طبیعت خراب ہے, ہمارے لیے روزہ معاف ہے. روزہ معاف نہیں ہے, بلکہ رمضان کے مہینے کے بعد باقی ایام میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. اور کیا حقیقت میں ہماری اور آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. سال کے 11 مہینے گٹکے اور پان اور سگریٹ بیڑی کھاتے ہوئے پھریں گے تب طبیعت خراب نہیں ہوگی. جب ماہ مقدس کا روزہ رکھنا ہوتا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. صاحب یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا, ہمارے بزرگوں کا. ذرا غور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں, بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا
میں رات کے وقت سویا ہوا تھا اور خواب دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے آتے ہیں. روزہ خورو، روزے سے بھاگنے والوں، ذرا غور سے سننا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، خواب میں اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے آتے ہیں اور میرے دونوں بازوؤں کو تھامتے ہیں اور مجھے لے کر کے جاتے ہیں. سامنے ایک پہاڑ کی چٹان ہے، اوپر کی چڑھائی ہے، کہتے ہیں اس پر چڑھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں چڑھان پر، اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں. فرشتے کہتے ہیں اے جناب محمد رسول اللہ آپ چڑھنے کی کوشش کریں، ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے. اللہ کے نبی چڑھتے گئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخو پکار کی آوازیں سنی، لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے. اللہ کے نبی نے سوال کیا میرے صحابہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے فرشتوں نے جواب دیا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنمیوں کی آہو پکار ہے. یہ جہنمی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب مسلط ہوا ہے، یہ تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اور آگے بڑھا اور دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو ایسے الٹا لٹکایا ہوا ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے چپڑوں کو چیرا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا میرے فرشتوں ذرا بتلاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے، روزہ توڑ دیا کرتے تھے. میرے نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھو، اپنے دل و دماغ سے سوچو کل قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا. ہم تو روزوں کو توڑ دیا کرتے ہیں صرف اور صرف ایک سگریٹ کی وجہ سے، صرف اور صرف ایک بیڑی کی وجہ سے، صرف اور صرف گٹکے کی وجہ سے. میرے عزیز ساتھی اللہ کے نبی خواب میں دیکھتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو الٹے لٹکایا گیا ہے، ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے. کیا حال ہوگا ہمارا اور آپ کا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. میرے عزیز ساتھی ہم روزوں کو تو ایسے ہی توڑ دیا کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ روزہ ہمارے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ اس نے ثواب کی نیت کی خاطر ماہ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے سابقہ گناہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ہم ہیں 2 روزے رکھتے ہیں، 1 روزہ چھوڑ دیتے ہیں، 3 روزے رکھتے ہیں، 1 روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہوئے پھرتے ہیں. سال کے 11 مہینے کھاتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا، ماہ مقدس کے اندر بھی کھاتے ہوئے پھرتے ہیں. اور آگے بڑھو میرے عزیز ساتھیوں، عید الفطر کا دن جیسے جیسے قریب ہوتا جا رہا ہے ہماری مسجدیں ویسے ویسے خالی ہوتی جا رہی ہیں. میں تراویح پڑھاتا ہوں آپ کی مسجد میں. رمضان مبارک کی پہلی رات تھی، پوری مسجد بھری ہوئی تھی الحمدللہ. دوسری رات آئی 2 لوگ کم ہوئے، تیسری رات آئی 4 لوگ کم ہوئے. 15 تراویح گزرتے گزرتے معلوم ہے کیا ہوا؟ 5 صف سے 1.5 صف بچی ہوئی ہے. میرے بھائی اور نمازی کہاں گئے؟ قیام اللیل کرنے والے کہاں گئے؟ نماز پڑھنے والے کہاں گئے؟ تراویح پڑھنے والے کہاں گئے؟ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، موج اور مستیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے بھائیوں یہ نماز ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے. یہ نماز ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے. یہ نماز ہمارے دین کی بنیاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. آپ ایک بلڈنگ بنا لیں 80 محلے کی، اور اگر اس کی بنیاد آپ کمزور کر دیں تو کیا وہ منزل، وہ آپ کی بلڈنگ باقی بچے گی؟ ہرگز نہیں بچے گی. بلڈنگ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا. میرے بھائیوں ہمارا بنیاد کمزور ہے. ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہماری بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے. میرے بھائیوں ہم کیسے اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے ایمان کی عمارت ہم کتنی بھی مضبوط بنا لیں، لیکن ہمارے ایمان کی عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہے تو عمارت مضبوط کر کے ہم اور آپ کیا کریں گے؟ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا. روزہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے، زکوٰۃ جبرائیل کے ذریعے آیا ہے، حج جبرائیل کے ذریعے آیا ہے.
علم جسے ہم اور آپ حاصل نہیں کرنا چاہتے وہ بھی جبرائیل کے ذریعہ آیا، لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کو معراج کا سفر کرایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو معراج کا سفر کرایا، آسمان کی بلندیوں پر بلایا۔ یہ نماز اکلوتی عبادت ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کو آسمان پر بلا کر کے فرض کیا، اور سب سے پہلے 50 نمازیں فرض کی اللہ رب العالمین نے۔ اللہ کے نبی واپس آنے لگے، ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ملا، آپ کی امت کو کیا ملا اللہ کی طرف سے؟ کہنے لگے 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، کہنے لگے جاؤ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاؤ، اپنے رب سے سفارش کرو، آپ کی امت یہ کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس جاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آتے رہے، پھر جاتے رہے آتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں بچ گئی۔ ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، اے نبی جائیے اپنے رب سے سفارش کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کے پاس اب جانے میں۔ اللہ نے فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امت کے اوپر تو 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان 5 نمازوں کا ثواب ہم 50 کے برابر آپ کی امت کو دیں گے، اور ہم ہیں کہ 5 وقت کی نماز قائم نہیں کرنا چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر غور کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، انہوں نے بھی اپنی امت کو سنبھالا ہے، ان کی امت کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ سکے۔ امت مسلمہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ میرے بھائیو ذرا یاد کرو، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس طریقے سے روزہ فرض ہے اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے اوپر نماز بھی فرض ہے، اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا قرار، نماز میرے دل کا سکون۔ میرے بھائیو آج وہی امت، آج اسی نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والی امت نمازوں سے اتنی دور ہے کہ نماز قائم نہیں کرنا چاہتی۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ذرا یاد کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری مرض میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی کے زبان سے الفاظ جاری نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کان لگا کر کے سنا جا رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ رہے ہیں، کان لگا کر کے سنا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز 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 قائم کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ ترک کرنا، وما ملکت ایمانکم اپنے نوکروں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ آج اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والی یہ امت اس نبی کی آخری وصیت کو بھی بھول بیٹھی ہے۔ میرے عزیز ساتھی، باپ مرتا ہے تو اپنی آخری وصیت کر کے جاتا ہے کہ بیٹا فلانے سے 36 کا آنکڑا ہے، زندگی برباد نہ کرنا۔ بیٹا اپنے باپ کی وصیت پر قائم رہتا ہے کیونکہ بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے اور زندگی بھر فلانے سے بات نہیں کرتا۔ تم تو کہتے ہو کہ نبی سے محبت کرتے ہو، کیسے محبت کرنے والے ہو میرے عزیز ساتھیوں، اس نبی کی آخری وصیت کو بھی تم نے بھلا دیا، ترک کر دیا۔ اور آگے بڑھو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر
اور آنے والی راتوں کے اندر جو لیلۃ القدر ہوں گی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات بتلائی گئی ہے۔ ان راتوں میں جاگ جاگ کر کے اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کرا لینا، دعائیں کر لینا، اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگ لینا، رو لینا، گڑگڑا لینا، اللہ کے سامنے سزاریز ہو جانا۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اس اللہ نے اپنے ان بندوں کو بھی بندہ کہا ہے جس نے زمین و آسمان بھر کر کے گناہ کیا۔ ذرا یاد کرو، قرآن اٹھاؤ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے زمین بھر دیے ہیں، جنہوں نے آسمان بھر دیے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا ہے، یا عبادی اے میرے بندو، تم گناہ کرنے کے بعد بھی میرے بندے ہو۔ ذرا یاد کرو میرے عزیز ساتھیو، اللہ گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے اور اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہمیں اور آپ کو اپنے پروردگار سے مایوس نہیں ہونا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں مسجدوں میں آنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کرانی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں میرے عزیز ساتھیوں کہ وہ رب کتنا غفور الرحیم، وہ رب کتنا رحم کرنے والا ہے۔ ذرا یاد کرو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا میرے نوجوانوں، میری ماں، میری بہنوں، اگر تم تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو تم بھی ذرا غور سے سننا۔ فرعون جس کا نام جب لیا جاتا ہے تو انسانوں کی دماغ میں صرف اور صرف ظلم و ستم آتا ہے۔ وہ فرعون جو ظلم کا استعارہ ہے، وہ فرعون جس نے اپنی بیوی کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں کہ ایک الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ ڈوبنے لگا، جب اللہ رب العالمین نے اسے ڈبایا اور وہ ڈوبنے لگا تو کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جس پر لوگ ایمان لائے، کیونکہ لوگ تو اسی کو رب مان رہے تھے، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، سب کا رب کہتا تھا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو ایمان لانے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس وقت ہوتے تو آپ دیکھتے کہ میں سمندر کی گہرائی میں جا کر کے سمندر کے کیچڑ کو نکال کر کے فرعون کے منہ میں ٹھوسنے لگا۔ میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوا، مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہ آ جائے، کہیں اللہ کو اس پر ترس نہ آ جائے، کہیں اللہ رب العالمین اس پر رحم نہ کر دے، اس کو معاف نہ کر دے۔ ذرا غور کرو میرے عزیز ساتھیوں، وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ فرعون جس کو اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کی لاش کو آج تک باقی رکھا ہے۔ اس کا نام جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں صرف اور صرف ظلم و ستم ہی آتا ہے۔ اس کے بارے میں جبرائیل کہتے ہیں علیہ السلام کہ میں سمندر کی گہرائی سے کیچڑ نکالنے لگا اور اس کے منہ میں ٹھوسنے لگا کہ کہیں اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت نہ آ جائے، اللہ کی رحمت نہ نازل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کیا وہ اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا؟ ذرا آؤ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں رو تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ تو صحیح میرے عزیز ساتھیوں۔ اور بندے کا رونا، بندے کا اللہ رب العالمین سے مانگنا، یہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی پسند ہے۔
کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ 7 قسم کے بندوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک انسان وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرے اور یاد کر کے اپنے گناہوں پر رو دے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اس انسان کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ذرا ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جہنم میں نہیں داخل ہوگا، اس انسان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ کون سا انسان؟ بقا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رو دے، اس انسان کا جہنم میں جانا ایسے ہے حتی یعود اللبن فی الزرع، جیسے کہ گائے کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں چلا جائے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ گائے کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں چلا جائے؟ میرے بھائیوں، جیسے ہی یہ ناممکن ہے کہ گائے کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس گائے کے تھن میں چلا جائے، ایسے ہی یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم کی آگ میں چلا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں میرے عزیز ساتھی۔ اور آگے بڑھو میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اس ماہ مبارک کے جو ایام بچے ہوئے ہیں ان میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ چند سال پہلے ہم اور آپ دیکھا کرتے تھے کہ ہماری مسجدیں بھری ہوا کرتی تھیں، ہمارے نوجوان، ہماری قوم کے بچے، ہمارے بزرگ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن آج مسجدوں میں کوئی نظر نہیں آتا، اکا دکا کوئی نظر آ جائے تو آ جائے۔ آج ہماری مسجدیں ویران، ہم قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے شفا ہے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے، اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ آیت پڑھ کر کے بھی سنا دوں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ سچے مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے رو دیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی قرآن کو پڑھ کر کے رویا ہے؟ کیا قرآن پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا میرے عزیز ساتھیوں جب ہم اور آپ پڑھنا ہی نہیں چاہتے؟ تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر ایک دن امام صاحب ایک صفحہ زیادہ پڑھا دے تو تانے سننے پڑتے ہیں۔ صاحب کہا جاتا ہے امام صاحب آپ نے آج تو قرات بڑی لمبی کر دی، حافظ صاحب آپ تو اٹک گئے، آپ تو بھول گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز جو بندہ پڑھاتا ہے وہ ایک دن کی محنت نہیں ہوتی بلکہ اس کی پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے قرآن و حدیث کی باتیں کرنا ایک دن کی محنت نہیں ہے بلکہ اس کی پوری زندگی کی محنت لگی ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ فلانے صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے بھول گئے، فلانے صاحب نماز پڑھا رہے تھے رکوع بڑا لمبا کر دیا، فلانے صاحب نے قرات بڑی لمبی کر دی۔ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی مدرسوں کا جائزہ لیا ہے جہاں پر رات کے آخری حصے میں، رات کی تنہائی میں ایک طالب علم اٹھ کر کے اپنے سبق کو یاد کرتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ امام، یہ خطیب، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم آپ تک پہنچانے والے یہ آپ کے رہبر ہیں، یہ آپ کے رہنما ہیں، اور دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی
جب تک وہ اپنے قوم کے رہبر اور رہنما کی عزت نہ کرنا جانتی. آج امت مسلمہ زوال کے اسباب پر ہے. آج امت مسلمہ زوال پذیر ہے. آج امت مسلمان پوری دنیا میں لات اور جوتے کھا رہے ہیں. آج مسلمان پوری کی پوری دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے ان کے اسباب کیا ہیں، ان کے وجوہات کیا ہیں؟ انہی وجوہات میں ایک بہت بڑا وجہ اور بہت بڑا سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے رہبر اور اپنے رہنما کی عزت کرنا نہیں جانتی، اپنے اماموں کی توہین کرتی ہے، اپنے خطابوں کو، اپنے خطیب لوگوں کو تکلیف دیتی ہے. یہ امت مسلمہ بڑے ہی آسانی سے کہہ دیا کرتی ہے، جو چاہتی ہے وہ کہہ دیا کرتی ہے. میرے بھائیوں، یہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے والے، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے نہ آپ کے غلام ہیں اور نہ آپ کے باپ کے غلام ہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کو نماز پڑھاتے ہیں کیونکہ یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، یہ قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ حدیث کو سمجھتے ہیں. یہ کسی کی غلامی کرنے کے لیے نہیں آتے. سال کے 11 مہینے ہاسٹل کی زندگیاں گزارتے ہیں، اپنے ماں باپ سے دور، اپنے گھر پریوار سے دور، اپنی فیملی سے دور، اپنے کنبے اور قبیلے سے دور رہتے ہیں. سال کے 12 مہینے میں صرف 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، وہ بھی آپ کے مصلی کے لیے وقت کر دیتے ہیں، وہ بھی آپ کے مصلی کے لیے وقت کر دیتے ہیں. آپ کو نماز پڑھانے کے لیے اپنے ماں کی محبت کو، اپنے باپ کی محبت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ کر آپ کی امامت کرتے ہیں. کیا یہ اتنی عزت کے قابل نہیں ہے کہ آپ انہیں عزت دے سکیں؟ کیا یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان سے عزت کے ساتھ پیش آئیں؟ اور آپ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش کیوں نہیں آتے؟ اس کے لیے وجہ میں آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کیونکہ آپ کا اخلاق درست نہیں ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کو تو سکھایا ہے لیکن آپ نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے ماں باپ کی باتوں کو ٹکرا دیا. ایک واقعہ بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا، وقت پورا ہو رہا ہے میرے عزیز ساتھی. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ہدی للناس اور ہدی للمتقین کہا گیا ہے. ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور متقیوں کے لیے ہدایت کا راستہ کہا گیا ہے. اس قرآن کو پڑھ کر کے صحابہ کرام رو دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. آئیے میں آپ کو صحیح بخاری کی طرف لے کر چلتا ہوں. راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. وہ ہستی جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر قرآن نازل کیا گیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر ہی نازل کیا گیا ہے اور میں آپ ہی کو پڑھ کر کے سناؤ. اللہ کے نبی نے کہا ہاں اے عبداللہ ابن مسعود، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کسی سے قرآن سنوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کسی سے قرآن سنوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء سے پڑھنا شروع کر دیا اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ بس کرو. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہیں اٹھا کر کے دیکھی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو گر رہے ہیں. اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کیا ہم نے اور آپ نے کبھی قرآن کو پڑھ کر کے، کبھی قرآن کو سن کر کے رویا ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ ہرگز نہیں رویا. ہم تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم کہاں سے روئیں گے؟ ذرا یاد کرو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت کریمہ کے اندر کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ طلب کریں گے اور آپ کی امت کا گواہ آپ کو بنائیں گے. ہمارے نبی اپنی ذمہ داری کو سوچ کر کے، اپنی ذمہ داری کو سوچ کر کے رو رہے ہیں. اللہ کے نبی تو رو رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ذمہ دار نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں بھی ذمہ دار بنایا ہے.
ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں پر غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کے جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما دے، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہم نے اپنی زندگیوں میں جو گناہ کیے ہیں اللہ تو ہمیں ان سے توبہ مانگنے کی توفیق دے دے۔ رب العالمین ہماری مسجدوں کو سال کے 12 مہینے ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں صرف رمضانی مسلمان نہیں بلکہ ہمیں سال کے 12 مہینے مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین جو لوگ اس روئے زمین پر پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ ہم سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی بال بال مغفرت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يا رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔